بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریسپیکٹڈ اسلامک ویورز۔ دین اسلام میں سب سے زیادہ جس عبادت کی تلقین کی گئی ہے وہ نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدہ عبادت نماز ہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جب نماز کی اس قدر اہمیت ہے تو نماز کی پابندی بھی ہمیں بینگ اے مسلم بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی احکامات کے مطابق جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کریں، اور جب وہ 10 سال کی عمر پر آ جائے تو پھر اس پر نماز کے معاملے میں سختی کی جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اسلام میں جو آپ کی گیون ایج ہے نماز کے لیے، وہاں سے آپ نے نماز کی پابندی نہیں کی تو ابھی آپ کی جو بھی ایج ہے تو اس کے مطابق آپ کے ذمے نمازوں کا قرض یا قضا باقی ہے، اور ان نمازوں کو ہدایت مل جانے کے بعد یا اللہ کی طرف سے توفیق مل جانے کے بعد جب آپ دوبارہ ادا کرنے کا ذہن بنا لیتے ہیں اور پھر اس کی پلاننگ کو ترتیب دیتے ہیں، اسے قضائے عمری کہتے ہیں۔ اب معاملہ دوسرا یہ ہے کہ قضائے عمری کا حساب کس طرح لگایا جائے۔ اگر عورت اپنی قضائے عمری ادا کرنا چاہتی ہیں تو بلوغت کا سن اگر انہیں یاد نہیں ہے تو ایوریجلی عورت 9 سال کی عمر کے بعد سے اپنی نمازیں کاؤنٹ کریں گی، اور مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی بلوغت کا عمر جو ہے وہ 13 سال سے بعد سے کاؤنٹ کریں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی عمر اس وقت 30 سال ہے اور پچھلے 5 سال سے آپ نمازوں میں پابندی کر رہے ہیں، اور اب آپ کا ذہن بنتا ہے کہ آپ نے توبہ کے بعد اپنی زندگی کی قضائے عمری ادا کرنی ہے، تو حساب اس طرح سے ہوگا۔ 13 سال کی عمر سے آپ پر نمازوں کی فرضیت شروع ہوئی اور ابھی آپ کی عمر ہے 30 سال، تو 13 اور 30 کے درمیان یعنی 17 سال سے کی نمازیں آپ پر فرض ہیں۔ 17 سالوں میں سے 5 سال سے آپ نمازیں باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں، اور 17 میں سے اس طرح سے باقی بچے 12 سال، یعنی کل 12 سال آپ نے نمازیں ادا نہیں کی جن کی قضائے عمری آپ پر قرض ہے۔ اسی طرح عورتیں اپنی موجودہ عمر کو گن کے اور اپنی سن بلوغت یعنی کہ 9 سال کی عمر سے آگے حساب کریں گی اور ایوریج اسی طرح سے نکال لیں گے، تو آپ کو قضائے عمری کا مکمل سال معلوم ہو جائیں گے، پھر آپ اس کا حساب کر لیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم قضائے عمری کے ادا کرنے کا طریقہ، اس کی نیت پر بات کریں گے۔ امید ہے اس ویڈیو کی مدد سے آپ کو قضائے عمری کیا ہے اور اس کا حساب کس طرح سے لگانا ہے یہ جاننے میں مدد ملی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔